بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سرور عالم رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محرم شریف میں یہ درس قرآن ہے، اور محرم شریف اپنے دامن میں شہیدان کربلا کا اخلاص، اخلاق، دین کی سربلندی کا جذبہ، صبر و رضا اور استقامت، اور پھر اس کمال اور عروج کی شہادت کہ شہادت بھی جن پہ ناز کرتی ہے، اس یاد کو لے کر آتی ہے۔ 10 محرم کائنات کی ہسٹری میں ایک اہمیت کا حامل ہے۔ بڑے بڑے واقعات 10 محرم کو ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا، اور ایک ہی نجات کا راستہ کشتی تھی، سفینہ نوح، وہ جو ٹھہری ہے اس کے ٹھہرنے کی تاریخ بھی 10 محرم تھی۔ اور فرعون جس کا ظلم، جبر، استبداد معروف تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں پر اس کی جفائیں ڈکی چھپی نہیں تھیں۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے عذاب سے جو نجات ہے وہ بھی 10 محرم کو ملی۔ 10 محرم اتنا اہم ہے کہ قیامت بھی 10 محرم کو ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا۔ لیکن اتنے بڑے واقعات، ہر واقعے کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ امام مظلوم سید الشہداء امام علی مرتبت امام حسین کریم علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ نے جس لازوال قربانی کو پیش کرنے کا عملی مظاہرہ فرمایا، یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اب 10 محرم کو ساری کائنات کربلا والوں کے عنوان سے یاد کرتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا انما یرید اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے ہر قسم کے رجس، ناپاکی، پلیتی کو دور رکھے۔ اہل البیت، اے اہل بیت، اہل کہتے ہیں والوں کو، اور بیت عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں، تو اہل بیت کا مطلب ہوا گھر والے۔ اے میرے حبیب کے گھر والو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ آیا مبارکہ آپ اکثر سنتے ہیں۔ سیاق و سباق یہ ہے کہ ان آیتوں میں کلام جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج پاک سے ہے، یعنی امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے ساتھ۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے پورا وہ کلام کیا ان سے کہ گھروں میں ٹھہری رہو، اور جاہلیت کے جو انداز ہیں وہ کسی بھی شعبے میں ان کو اختیار نہ کیا جائے۔ تو پھر یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ حضور کی ازواج پاک سے کر کے فرماتا انما، کہ یہ جو ہم نے تم سے کوئی سخت باتیں بھی کی ہیں، صرف اس لیے کی ہیں کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور رکھے۔ اہل البیت، اے میرے حبیب کے گھر والوں۔ تو اس سے پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کی جو ازواج پاک ہیں جنہیں قرآن نے ہی امہات المومنین ہونے کا لقب دیا ہے، یعنی کہ مومنوں کی مائیں، مومنوں کی مائیں، تو قرآن مجید کی روح سے یہ تمام کی تمام ازواج پاک جو ہیں یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ ویسے بھی ہمارے عام کیا اس کو کہتے ہیں محاورے کے طور پر بھی بات ہوتی ہے کہ میرے جی گھر والوں نے کہا ہے یا میری گھر والی نے کہا ہے، یا پنجابی میں کہتے ہیں گھردیاں نے آج کیا ہے کہ آندے ہویا فلانی شے لے آئے جے، تو گھردیاں نے کیا ہے اور گھر والی نے کہا ہے، اور ان تمام جملوں سے مراد بیوی ہی ہوتی ہے۔ تو جب اہل بیت کہا جائے تو پھر اس سے مراد گھر والے ہیں۔ یہ تو ہو گیا قرآن کی روح سے۔ حدیث کی روح سے کیا ہے کہ اہل بیت اور کون کون ہیں؟ تو یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کی 2404 حدیث کا نمبر ہے، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص، بلکہ یہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں مسلم شریف کی، یہ 2424 2424 حدیث کا نمبر ہے، اور اس کو روایت بھی مومنوں کی ماں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے نا جی؟ توجہ آپ سب حضرات کی بڑے غور کے ساتھ سنیے گا۔ وعن عائشہ قالت خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، کہ جانے عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے تو سرکار کے وجود پاک پر کالے بالوں سے بنی ہوئی چادر تھی، اور چادر بھی نقش دار تھی، جیسے کڑھائی ہوتی ہے نا جی، پھول بوٹے بنے ہوتے ہیں۔ فجاء الحسن ابن علی فادخلہ، ام المومنین صدیقہ فرماتی ہیں کہ امام حسن آئے تو حضور نے ان کو اپنی اس چادر میں شامل فرما لیا، اس چادر میں چھپا لیا۔ ثم جاء الحسین، پھر امام حسین آئے، فدخل معہ، حضور نے ان کو بھی امام حسن کے ساتھ چادر میں ڈال دیا، شامل فرما لیا۔ ثم جاءت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر حضرت بطول پاک آئیں، فادخلہا، تو سرکار علیہ السلام نے ان کو بھی اس چادر میں شامل فرما لیا۔ ثم جاء علی، پھر مولا علی آ گئے، فادخلہ، تو حضور نے علی پاک کو بھی اس چادر میں شامل فرما لیا۔ ثم قال، پھر حضور نے کہا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور یہی حدیث سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہاں یہ لفظ ہیں کہ حضور نے ان کو چادر میں لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، مولا یہ ہیں میرے اہل بیت، ان کو پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اب تک دو باتیں ہیں، حضور کی کل ازواج اہل بیت ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سیدہ پاک، مولا علی پاک، امام حسن پاک، امام حسین پاک اہل بیت ہیں، یہ حضور کے ارشاد سے ثابت ہے۔ اور سرکار نے حسنین پاک اور ان کے والدین کریمین پاک کو چادر میں لے کر یہ آیت پڑھی ہے۔ یہ حدیث جو آج 2025 میں اس مسجد میں درس قرآن میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس حدیث کو جس ہستی نے بیان کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی، مومنوں کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہمیشہ محبت والے ہی ایک دوسرے کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، عداوتیں ہوں تو پھر یوں شانوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ آگے چلیے، یہ دیکھیں، میں اگر اور بھی اس میں وہ جو حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم کو
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین، اے بطول تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، یا فرمایا تو سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، بخاری اور مسلم۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 6285 اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2450۔ حضرت بطول پاک تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ حدیث بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ پاک سے مروی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ حضور کی نسل کریم کے فضائل کو صدیق پاک نے بیان کیا، عمر پاک نے بیان کیا، عثمان پاک نے بیان کیا، ام المومنین صدیقہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ آگے چڑھیے، اب ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ایک مقام پر نہیں، کثیر مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر یہ میں آپ کو ترمذی کی حدیث سنا رہا ہوں، 3788 نمبر ہے جامع الترمذی میں، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کریم نے فرمایا، انی تارک فیکم، میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان چیزوں کو مضبوطی سے تھام دیا تو تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگو گے۔ اور فرما احدہما اعظم من الآخر، اس میں جو ایک چیز ہے وہ دوسری سے عظیم تر ہے، پہلی چیز دوسری سے، اور کل کتنی چیزیں فرمایا دے کے جا رہا ہوں، جلدی بولیں گے جی، سبق یاد کرنا ہے جناب، سبق یاد کرنا ہے جناب، دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ اب وہ جو دو چیزیں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں، اس میں پہلی چیز فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، حبل ممدود من السماء الى الارض، ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے نا، ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے زمین کی طرف رسی ہے، حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ پانی سیلاب وغیرہ میں پھنس جائے تو ہیلی کاپٹر وغیرہ آتے ہیں تو رسیاں پھینکتے ہیں۔ اب تو اس کی جدید شکلیں ہیں، بہت کچھ بن چکا، بہرحال پاکستان میں وہی کچھ ہے، یہ وہیں کے وہیں، اللہ کبھی ہمارے ملک پہ بھی رحم فرمائے۔ تو رسی اوپر سے ڈالی جاتی ہے کہ اس کو پکڑ کے اوپر آ جائے، یہی تو میں آپ کو چیک کرنے لگا تھا کہ آپ کتنے حاضر ہیں، آخر تسی جمعہ پڑھیا ہے۔ جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، ارشاد فرمایا کہ یہ جو کتاب اللہ ہے نا، قرآن، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی رسی ہے جو دراز کی گئی ہے، رب تک جانا ہے تو اس کا ایک راستہ قرآن ہے، ایک راستہ، اور دوسری چیز وعطرتی اہل بیتی، فرمایا میری آل اولاد، میرے گھر والے، میری عطرت، میرے اہل بیت، یہ دوسری چیز ہے۔ آگے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں چیزیں کٹھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ قرآن اور اہل بیت الگ نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، قرآن اور اہل بیت کبھی الگ نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، کٹھے ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کٹھے ہی رہیں گے، اور میرے حوض کوثر پر بھی کٹھے ہی آئیں گے۔
آگے فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، ارشاد فرمایا پھر تم غور کرو، تم دیکھو کہ میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، قرآن کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ۔ یزیدیت نے جو کھیل رچایا کربلا معلی میں، اور اس خبیث کے رفقا نے جو ظلم اور ستم کی آندیاں چلائیں، وہ فاسق، وہ فاجر، وہ شرابی، وہ جری علی الکبائر، وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والا، وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرانے والا، اتنے ملعون افعال کا مرتکب بندہ اوپر سے مطالبہ کر رہا ہے کہ حضرت امام جیسی عظیم ہستی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ حضرت امام نے 10 محرم کے خطبے میں فرمایا بھلا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ کہاں میری شان و عظمت، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ تو میرے آقا و مولا علیہ السلام نے ایک چیز تو یہ فرمائی ہے، قرآن اور اہل بیت و عترت، سمجھ گئے بھائی صاحب؟ اور دوسری چیز قرآن کے ساتھ ہم نے کیا کیا، معذت کے ساتھ، توتلا، تھتھا، نابینا، کند ذہن، نکما، سکول اکیڈمی نہ چلے تو وہ قرآن پڑھے، اور خوبصورت کاداور صحیح لہجے والا، صحیح بولنے والا وہ ہم انگلش میڈیم کے حوالے کریں گے، تو خود سوچئے ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موٹر سائیکل کے مالکانہ کاغذات جو ہیں وہ بھی سیف میں ہیں، اور قرآن کے ورقے بجلی کے کھمبے سے لگے پیپے سے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ تو ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ فرما اہل بیت اور میری عطرت یہ کٹھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ کٹھے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ پہلے بھی میں نے روایت سنائی، کثیر روایات ہے، اور مجھے آگے بھی حدیث کی طرف جانا ہے۔ ہم اس درس قرآن میں آپ کو ڈبل باغ کی سیر کراتے ہیں الحمدللہ، قرآنی آیت بھی پڑھ دی ہے اور اس کا معنی مفہوم بھی مختصر عرض کر دی، اور ساتھ آپ کو حدیث کی دنیا میں لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ متن اس لیے پڑھتے ہیں آپ کو تسلی رہے، کوئی شک میں نہ رہے، ضروری تھوڑی ہے کہ جو 6 کتابیں رکھ کے کلپ بنائے وہی سچا ہوتا ہے۔ ہم تو کلپ کے باہر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سیدھا ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو جواب دے سکتے ہیں۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات، سمجھا رہے ہیں؟ اللہ غنی حمید۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ قرآن اور اہل بیت، بعض حضرات نے اس روایت کو حضور پر نور سرکار امام حسن پاک، اور بعض نے سید سجاد حضور پر نور حضرت امام زین العابدین پاک کے بارے میں نقل کیا۔ مہمان آپ کے پاس بیٹھے تھے، کھانا آ رہا ہے، تو غلام کے ہاتھ سے ایک بڑا سا پیالہ جو شوربے والا سالن تھا وہ ہاتھ سے پھسل گیا، وہ سارا گرم شوربہ سالن حضرت امام کے کپڑوں پہ پڑ گیا۔ حضرت امام نے جلال کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اب وہ اہل بیت کا نوکر تھا، اور اہل بیت کا نوکر قرآن سے مس ضرور ہوتا ہے، قرآن سے جڑا ہوا ضرور ہوتا ہے۔ سمجھائیے بات؟ ہم نے نوکری اہل بیت کی یا صحابہ کی الگ رکھ لی ہے، 2-4 انگوٹھیاں پہن لو، کڑا پہن لو، دھاگے باندھ لو، گلے میں گانا لٹکا لو، پاؤں میں کڑا پہن لو، تو کہتے ہیں میں نوکر ہوں۔ یہ نوکری نہیں ہے، یہ تو اپنا دل پشوری کرنا ہے، چسکا مسکا ہے کہ مذہبی ٹچ بھی ہو جائے اور فیشن بھی ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ اب میں نے سبز رنگ کی قمیص پہنی ہو، سمجھ رہے، کرتا، اور پھر اگر میں کلائی پہ سبز دھاگا باندھ لوں اور ساتھ مذہبی ٹچ دے دوں کہ یہ بابا فرید کے دربار سے آیا ہے، فیشن دا فیشن ہو گیا، نال مذہبی ٹچ ہو گیا۔
نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ تو آپ کو آ رہی ہے، ویسے آپ تعاون کرنے پہ آمادہ نہیں ہے. سمجھ تو آ رہی ہے. اب زردی مائل یا سرخ رنگ کے مائل قمیص پہنا، کرتا، اور اوپر سے میں لال دھاگا ایک کلائی پہ باندھ لوں اور کہوں یہ 7 شریف سے آیا ہے، تو میرے بھائی بابوں نے کو تویز کڑے تو نہیں بیچے، وہ تو پکڑ پکڑ کے رب کے دربار میں لاتے تھے کہ آؤ اللہ کی حضور پیش ہوگا. اب ہمارے ہاں میں دیکھتا ہوں ہمارے نوجوان، یہ سوشل میڈیا کی برکات ہیں کہ وہ یہ پہلے عشرے میں سیاہ لباس پہنتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ شیعہ بن کے پہن رہے ہیں، ہم زمانے پہ نظر رکھتے ہیں اللہ رسول کے کرم سے. بس یہ ہے کہ وہ ایک فیشن چل پڑا ہے کہ کالے کپڑے پہننے، تو اس کو فالو کرتے ہیں. بھائی صاحب فیشن کے نام پہ ہر شے قبول ہے، کبھی سنت کے نام پہ بھی قبول کر لیجیے. کیا خیال ہے؟ اس جانب ہماری توجہ اور دھیان ہے. کوئی نہیں، اللہ سمجھ عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں آل رسول کی غلامی عطا کرے. تو جب حضور امام عرش مقام جلال میں آئے ہیں تو وہ اہل بیت کا نوکر، اس نے قرآن کی آیت کا ایک حصہ پڑھا جس میں اللہ نے نیکوں کی نشانی بیان کی، والکاظمین الغیظ. رب فرماتا غصہ پی جاندے نے، اے نشانی بیان کی تھی نیکوں، غصہ پی جاندے نے. حضرت امام نے جلال والی نظر جھکا دی. یہ ہے میرے سرکار نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، اہل بیت اور قرآن کٹھے دے کے جا رہا ہوں، یہ کبھی علیحدہ نہیں ہے. تو بھائی کبھی علیحدہ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت قرآن کی جلد اپنے ساتھ رکھیں گے. اس سے مراد یہی ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں رب کے سچے قرآن کی پیروی کریں گے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے. تو اس نے بڑا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. امام نے فرمایا میں غصہ پی گیا. اس نے آیت کا دوسرا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. فرمایا جا تجھے معاف کیا. پھر اس نے آخری کلمات آیت کے پڑھے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان بلائی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر. اسی ادھر نوکر ہوں گے اہل بیت دے جدو اسی قرآن دا حکم منن لگ پئے. میں آج جمعے پہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا ہمارے پاس آتے ہو کہ تویز دے دو، کاروبار صحیح چلے دکان پہ لگا دیں. سچے رب نے قرآن میں فرمایا جب جمعے کی اذان ہو جائے وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو اور نماز کی طرف دوڑو، اور جب جمعہ پڑھ لو تو پھر زمین پر پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. تو ہم نے کہا جب رب نے فرمایا کہ کام چھڑ دیو تو آپ نہ چھڑنا گے، اوتھے تویز کی کرے گا؟ جس نے روزی دینی ہے، جو رزاق ہے، اس نے فرمایا نا. یہ چھوٹا سا آرڈر تو نہیں ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی وہ وقت تھا چمڑا سینے والا سوئی چمڑے میں ڈالتا کہ دوسرے پاس سے نکالنی ہے، اذان کی آواز آ جاتی وہ سوئی نہیں نکالتا تھا، وہیں رکھ دیتا تھا. بندے نے لوہا گرم کیا ہے، جب سرخ ہو گیا ہتھیار بنانے والا، وہ مارنے لگا، یہاں لایا تھوڑا، ادھر اذان کی آواز آ گئی، وہ تھوڑا ماردہ بھی نہیں سی، وہیں پہ زمین پہ رکھ دینا کہ اے کم بھی نہیں کرنا. اذان آ گئی ہے، رب نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ. اس دن ہم اہل بیت کے نوکر قرار پائیں گے جس دن ہم ان کی پیروی اور محبت میں قرآن کے احکامات پہ عمل کرنے لگتے ہیں. وگرنہ ڈاگے شاگے انگوٹھیاں تو ہمارے اپنا ذاتی چسکا ہے. بھائی صاحب اس کا اہل بیت سے یہ صحابہ سے کیا تعلق ہے کہ میں 5 انگوٹھیاں پہن لوں، یہ 6 پہن لوں؟ بولیے ذرا، بولیں گے ذرا تھوڑا سا. یہ انگوٹھی پہن لوں، وہ کڑا پہن لوں، تو وہ کون سا انہوں نے کوئی اپنی وہ بزنس شروع کروا کے گئے ہوئے ہیں کہ جو اس دکان سے انگوٹھی لے گا وہ ہمارا خادم اور محب ہے؟
ان کی تو دکان عشق ہے. سمجھا گئی ہے؟ کار کام، کاج بھی کہتے ہیں. ان کا کام، ان کا کاج اللہ کریم کے احکامات کی پیروی ہے. جو کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اللہ میں صحیح معنوں میں پیروی کی توفیق عطا فرمائے. بات اتنی ہے، میں اکثر عرض گزار رہتا ہوں، زندگی ٹیر لنگ گئی ہے تو ہن باقی بھی کلی گلاں چینا کٹ دئی ہے. ٹیر گزر گئی. وہ کئی جگہ ہم جاتے ہیں تو وہ مریضوں کو لے آتے ہیں کہ اس کو یہ آخری حد کا مریض جو ہوتا ہے جس سے سارے سہم کے بیان کرتے ہیں، اس کو جی کینسر ہے. تو ابھی گزشتہ دنوں میں کہا تھا تو ایسے مریض کو لائے، اس کو دم کر دو جی کینسر ہے. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے اس کو کہا آپ کیوں گھبراتے ہو؟ کینسر ہے. اللہ پاک نے جو وقت لکھا ہے وہ دے تو کٹنا کوئی نہیں. میں نے کہا آپ تو بھی بولتے ہو تھوڑا سا جگر کے اوپر کوئی رسولی نکلی ہے اور آپ ابھی سے یہ سارے ڈرا رہے کینسر ہو گیا ہے خطرناک، مان لیا. لیکن میں نے کہا کب سے ہے؟ بولے 1 سال سے. تو میں نے کہا آپ ماشاءاللہ صحت مند 1 سال سے زندہ ہیں، اور ادھر وہ سیر کرنے کے 18 افراد، نہ کسی کو کینسر، سمجھائیے بھائی صاحب، نہ کسی کا جگر چھلنی تھا. وہ تفریح میں کھڑے ہنس رہے ہیں، اپنے بہن بھائی بیٹے مائی چھوٹے بڑے انجوائے کر رہے ہیں. لیکن کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک کر کے نہر وہ دریا کی لہروں کی نظر ہو گیا. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. اور شاعر نے کہا زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. ایک جھونکے میں ادھر سے ادھر، ایک جھونکے میں ادھر سے ادھر، 2 دن کی بہار ہے دنیا. تو دیکھتے دیکھتے کیسا کچھ ہو جاتا ہے. تو ایک دو ہم کہنا جی 2 سال بندہ بیمار رہا، وہ پہلے شوگر ہو گئی، پھر جگر کو پرابلم ہو گئی، پھر ہارٹ کا پیشنٹ ہو گیا، پھر یہ علاج کرایا، بس جناب 3 سال انجی کر دیتے. یہاں ہٹا کٹا جوان ہوتا ہے 3 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. تو نعرے ہم نے بہت لگا لیے بھائی، اب ہمیں پریکٹیکل کرنا چاہیے. جو وہ چاہتے ہیں، وہ جو کر گئے ہیں، اس کو ہم فالو کریں، اس کی پیروی کریں اور اس کو اختیار کرنے کی برکت حاصل کریں. آئیے ایک حدیث مبارک آپ کو ان پاکوں کی شان میں اور سناؤں. ہے نا جی؟ آپ موجود ہی ہیں نا؟ یہ حدیث مبارک جامع ترمذی کی ہے، اور ترمذی میں اس حدیث کا نمبر 3881 ہے، اور بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، بڑی ہی ایمان افروز حدیث شریف ہے. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لأمی دعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأصلی مع المغرب. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دے دے ماں، میں مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھ لوں. بس منظر یہ ہے کہ یہ مسجد پاک سے دور رہتے تھے اور ان کی والدہ کو ان کی خدمت کی ہر وقت ضرورت تھی، اور دیکھ بھال کرنے والے تقریباً یہی تھے. نبی پاک علیہ السلام کی تربیت دیکھیں کہ حضور نے اپنے مریدوں کی تربیت کتنی حسین کی ہے کہ وہ پتہ نہیں 1 دن یا 2 دن یا 3 دن گزر گئے سرکار کا دیدار کیے ہوئے، لیکن آج بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں جاندہ پہ آں، بلکہ کہہ رہے ماں اجازت دے دے، ماں اجازت دے دے. یہ کرسی رکھوائیے جی فٹافٹ. علامہ مفتی محمد یامین قریشی صاحب دامت ذلہ تشریف لائے ہیں، جلدی جلدی رکھ دیں اور آپ متوجہ رہیں حدیث پاک کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ صحابی پاک غوثاں قطباں ابدالاں اور تاداں
دی شان دا جتھے اینڈ ہوندا ہے وہاں سے ایک صحابی کی عظمت کا آغاز ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ ادھر دیکھیں, آپ میری طرف دیکھیں پلیز. حضرت آ گئے, آپ سب متوجہ رہیں گے. ہے توجہ آپ کی؟ ہمارے یہاں گیا, میں جانا پیا اپنے فرینڈ کے ساتھ, میں جانا پیا جی فلانے نال, وہ صحابی ہو کر اور حضور کے پیچھے مغرب پڑھنی ہے, والدہ سے اجازت مانگ رہے ہیں. سمجھا رہی بات کی؟ خدا کا خوف کیا جائے, غلام ہے, غلام ہے, حضور کے غلام ہے, تو حضور نے اپنے غلاموں کو یہ طریقہ سکھایا ہے کہ تمہارے ماں باپ کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے تو ان کو ترجیح دو. یہ نہیں ہے کہ میں تبلیغ پہ جا رہا ہوں, میں جہاد پہ جا رہا ہوں, میں دوستوں کے ساتھ پکنک پہ جا رہا ہوں, یا میں جی بابیاں دے ڈیرے تے ملازمت کر لی ہے, جھاڑو پھیرنا ہے, بابیاں دے ڈیرے تے جھاڑو چھڑ کے تے ماں دے قدماں وچ بیٹھ کے خدمت کر. اے بڑا بابا ماں ہی ہے. اور یہ سمجھ کوئی نہیں آ رہی. اپنے اپنے نظریے مت بنائے جائیں. یہ مرکز پہلا خدمت کا ماں باپ. اچھا پھر ایسا بھی ہوتا ہے نا جناب, اجازت بھی لینی ہے تو اجازت لینی ہے تو پھر اجازت لینے کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے. اب پہلے تو یہ کہا ماں تو اجازت نہیں دیں کہ میں مغرب حضور نال پڑھ آواں, اور ساتھ پتہ کیا عرض کی, ساتھ کہتے ہیں کہ وَأَسْأَلَهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ, اور ساتھ ہی میں حضور کو اپنے واسطے بھی بخشش کی دعا کرا لواں تے تہاڈے لیے بھی کرا لواں. تو مائی صاحبہ نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ ساڑیاں اللہ بڑیاں سنتا ہے, وہ کیڑا دور ہے جڑا تو اوتھے جا کے میرے لیے دعا کرانی ہے, ایسا نہیں کہا. الحمدللہ ہم اہل سنت صحابہ پاک والی سوچ پر ہیں, الحمدللہ سبحان اللہ, اس نظریے پر ہیں. یہ میں آپ کو واٹس ایپ کا اسٹیٹس, فیس بک کی سٹوری نہیں, ترمذی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں؟ لو جناب, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَصَلَّيْتُ مَعَ الْمَغْرِبِ, تو کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا اور میں نے حضور کے ساتھ یعنی حضور علیہ السلام کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی. آپ نے اور میں نے کون سی پڑھی ابھی؟ مغرب کی نماز پڑھی. آگے ایک اور حسین نکتہ ہے جامع ترمذی سے, کہتے ہیں فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ, مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد بھی نبی پاک علیہ السلام نفل پڑھتے رہے, نماز پڑھتے رہے. یہ کون سی نماز؟ نفل. اور کتنا؟ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ, یہاں تک کہ نماز عشاء کا وقت آ گیا, عشاء کی نماز تک. اب لوگ یہی کتابیں ٹیبل پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ سنت نفل تو فضول کام ہے, اور ہم اسی حدیث کی کتاب سے آپ کو حدیث سنا رہے ہیں کہ حضور مغرب کے بعد بھی عشاء تک نفل ہی نفل پڑھ رہے ہیں. بات کی سمجھ آئی ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مغرب سے عشاء تک حضور نفل پڑھتے رہے. وہ خدا کا واسطہ عبادت کو فضول نہ کو, عبادت عبادت ہے, زندگی آمد برائے بندگی. رومی پاک فرماتے ہیں زندگی ملی ہی عبادت کے لیے ہے, اور زندگی بے بندگی شرمندگی, اور جو بندگی کے بغیر ہو وہ زندگی زندگی نہیں ہے بلکہ شرمندگی ہے. لو جناب, آپ فرماتے سمن فضلا فتبعتہ, حضور آستانے کی طرف جانے لگے تو میں نے حضور کی اتباع کی, پیچھے پیچھے ہو گیا. فسمع صوتی, تو میرے آقا علیہ السلام نے میری آواز سنی, اور میری آواز سن کر میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بڑے غور سے سننا,
فقال من هذا حذیفہ فما کون ہے تو؟ حذیفہ ہے. قلت نعم، میں نے عرض کی جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں. قال ما حاجتک، فرما تیری کیا حاجت ہے؟ غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تیری بھی بخشش کرے اور تمہاری ماں کی بھی بخشش کرے. آئے وہ کس لیے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مائی صاحبہ سے کہا وَأَسْأَلَهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ، کہ میں حضور سے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کراؤں. اجے اینا حضور اگے گل رکھی بھی نہیں، اور سرکار خود ان کو فرما رہے ہیں غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تمہاری بھی بخشش کرے تمہاری ماں کی بھی بخشش کرے. ما حاجتک، واہ، ما حاجتک، کیا حاجت ہے تیری؟ تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ آقا حاجت روا تو صرف اللہ ہے، تو آپ مجھ سے میری حاجت کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں جانوں میرا رب جانے. اللہ کی عطا سے حضور اتنے بڑے حاجت روا ہیں کہ عرض فریادی جو ہے اس کی فریاد بھی لب تک نہیں ہوتی اور حضور کی اس کی حاجت پوری فرما دیتے ہیں. یہ دیکھیے ہوئی ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا ملک، یہ ایک فرشتہ ہے. حضرت حذیفہ تو نہیں دیکھ رہے، یہ ایک فرشتہ ہے. لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، فرمایا یہ ایک فرشتہ آیا ہوا ہے اور اس رات سے پہلے یہ کبھی بھی زمین پر نہیں آیا. میں نے مغرب یہیں پڑھی الحمدللہ جماعت سے، تو جب میں کرسی پر بیٹھا تو میں نظر دوڑا رہا تھا کہ کچھ چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، وہ اب نظر آ رہے ہیں. جب میں کرسی پر بیٹھا تھا تو بعض حضرات آپ بزرگوں میں سے جوانوں میں سے ہیں جو ہر ماہ ہوتے ہیں تو وہ مجھے نظر نہیں آئے، اب مجھے نظر آ رہے ہیں. میں نے یہ بیچ میں مثال کیوں شروع کر دی؟ ہو سکتا ہے کہ یہاں بہت سارے حضرات ایسے بھی ہوں جو ہر ماہ آتے ہوں اور میں انہیں پہچان نہ سکوں. اب یہ جو درویش ادھر لائن لگا کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، نہ سانو ویکھن نہ اپنا آپ بخان، ان کو میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ ایک مثال دی ہے. بتلانا آپ کو یہ چاہتا تھا کہ روز مرہ یا مہینے بعد بھی جن حضرات سے ملاقات ہوتی ہے وہ نام چاہے یاد نہ ہو، نام چاہے یاد نہ ہو، لیکن یہ بزرگوں کو میں دیکھتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں، وہ حاجی صاحب آ گئے ہیں جی، ان کو دیکھتا ہوں، تو دیکھے ہوئے چہرے ہیں. آپ مجھے یہ بتلائیے کل دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سے ڈبل ٹرپل سے بھی بڑھ کر فرشتوں کی تعداد ہے، بلکہ فرمایا فرشتوں کی تعداد کو تمہارا رب بھی جانتا ہے. لیکن آپ کریم کی نگاہ کا کمال دیکھتے ہیں کہ حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ کیڑا پہلی وری آیا ہے تو کیڑا دوسری وری آیا ہے تو کیڑا. آپ دیکھیں نا یہ حدیث پاک کے لفظ لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، یہ آج رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. سرکار جانتے اس سے معلوم ہوا جب روزہ انور منور پہ سلام عرض کریں تو بعض حضرات پوچھتے ہیں جی 500 بندہ 1000 بندہ ہوں جی حضور سارے ہم پہچان لیندے ہیں. تو ہم کہتے ہیں تم 2000 ہوتے ہو نا، یعنی ایک وقت میں، یہ تو اربوں خربوں ملائکہ میں سے حضور چہرے جانتے ہیں کہ کون پہلی دفعہ آیا ہے. اس لیے صوفیاء نے کہا تسلی رکھ، اطمینان رکھ، یقین رکھ، حضور تجھے جانتے ہیں. سمجھے؟
سرکار جانتے ہیں، پہچانتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ فرما پہلی دفعہ آیا ہے استأذن ربہ، اور رب سے اجازت لے کر آیا ہے۔ اجازت کس چیز کی لے کر آیا؟ ان یسلم علیہ، کہ یہاں حاضر ہو کر میرے دربار میں سلام پیش کریں۔ فرشوں عرشوں پہ بسنے والے فرشتوں کو حسرت ہے کہ ایک بار حضور کی چوکھٹ پہ جانا مل جائے اور سلام عرض کریں۔ اے عمرہ کرنے والو، حج کرنے والو، حجیو، جب روضہ انور پہ حاضری نصیب ہو تو اس سلام کو اپنے لیے سعادت عظمی جانو۔ 5 نمازوں میں سلام کا موقع مل سکتا ہے، دیہڑی میں 10 بار مل سکتا ہے، لیکن فرشتوں کو ایک بار موقع ملتا ہے، ایک بار ملتا ہے، ایک بار۔ 40 سال کی میرے کریم کی ظاہری یاد پاک تھی جس دن کریم نے اعلان نبوت فرمایا۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی نہیں، حضور تو پہلے سے نبی ہیں، اعلان فرمایا۔ کتنی عمر مبارک؟ اور 63 سال کی ظاہری یاد پاک میں میرے کریم نے پردہ فرمایا تو عرصۂ تبلیغ جو ہے وہ سرکار کا 23 سال ہے، اور باقاعدہ پہلی وحی کا آغاز 40ویں سال میں ہوا ہے۔ ویسے تو گلاں بڑیاں نے جناب، اور ہر نقطے تے روک کے کی کریے، سمجھائیے، یہ پھر کبھی صحیح۔ 23 سال، کتنا جی؟ 23 سال۔ ان 23 سالوں میں جبریل حاضر ہوئے حضور کی جناب میں، اور شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ 24,000 مرتبہ جبریل حاضر ہوئے ہیں 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ، 23 سالوں میں 24,000 مرتبہ۔ آپ دیکھو 23 سالہ میں سدرہ تے کنی دیر رہنے دے حضور دے قدمہ پاکہ چ کنی دیر رہنے۔ استاد زمن مولانا حسن رضا کہتے ہیں بے لقاء، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، بے لقائے یار ان کو، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ تو اس لیے روضہ شریف پہ حاضری ہو، اس کو بھی سیلفیوں کی نظر کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے قیمتی موقع ہے کہ روضہ شریف پہ حاضری ہو اور بندہ بارگاہ میں سلام پیش کرے۔ وَيُبَشِّرُونِي، اور یہ فرشتہ مجھے بشارت خوشخبری دینے آیا ہے کہ بِأَنَّ فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ حضرت مخدومہ کائنات سرکار بطول زہرا پاک تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، اور امام حسن اور امام حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک چیز آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں، 7 سال کچھ ماہ یعنی 7 سے 8 سال کے درمیان حضرت امام حسن پاک کی عمر تھی جب حضور پر نور علیہ السلام نے پردہ فرمایا، وصال زاری ہوا، 7 سے 8 سال کے درمیان۔ اور یہ بات خدا جانے حضور نے کس سال میں فرمائی ہے، اور واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری میں۔ پتہ چلا کربلا کی شہادت کے بعد حسین ابن علی سردار نہیں بنے، امام حسن امام حسین اس سے بھی پہلے سردار ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بھی پہلے۔ ایک ادانا لو جی، مارکہ کربلا میں حضرت امام نے صبر و رضا اور رضا الہی پہ راضی رہنے کا حق ادا کر دیا، اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو جنتی جوانوں کی سردار، نہ جنتی جوانوں کے سردار پہلے سے ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ سرداری ان کریموں کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک اور سماعت فرمائیے۔
اچھا یہ جو حدیث اب آپ کو سنا رہا ہوں یہ ترمذی میں ہے 3775 جامع الترمذی، اور اس کو حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. یعلا بن مرہ. اور وقت ایسا ہے کہ محدثین کا ایک معمول ہے کہ وہ کبھی مختصر حصہ نقل کرتے ہیں کبھی پورا. یہ محدثین کا اپنا معمول ہے. کلی ترجمے والی بخاری لے کے بندہ محدث نہیں بن سکتا. یہ حدیث کا جہاں بڑا گہرا جہان ہے، یہ بات یاد رکھیے. اب یہاں پر اتنا ہی صاحب مشکات نے ترمذی کے حوالے سے لکھا، لیکن میں آپ کو وہ پوری ایمان فروز روایت کا پس منظر سناؤں. ایک میرے کریم کے مرید نے یعنی حضور کے صحابی پاک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی دعوت کا شرف پایا، اور یہ غالباً ظہر کی نماز کے بعد تھی. حضرت یعلا فرماتے ہیں ہم حضور کے پیچھے چل دیے، سرکار رک گئے. سرکار رکے تو ہم نے آگے بڑھ کے دیکھا کہ آگے کیا ہے، تو امام علی مرتبت امام حسین پاک بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور حضور ان کو دیکھ رہے تھے. اچانک امام مظلوم نے سرکار کو دیکھا تو یہ نانے دوتیاں وچ گل یہی چل دی آئی ہے کہ حضور نے ان کو دیکھنا ہے تو بائیں کھول دینی ہے، انہوں نے نانا پاک کو دیکھنا ہے تو بائیں کھول لینی ہے. اور بائیں کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقوف جو ہے وہ نانا پاک کے سینے سے لپٹ جانا ہے. سمجھ گئے؟ سرکار نے بھی بائیں کھول دی، امام مظلوم بھی اس ننھی عمر میں ننے ننے قدموں سے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھولے ہوئے. لیکن اب کی بار ایک عجب منظر پیش آیا کہ جیسے ہی حضرت امام علی مقام حضور کی باہوں کے قریب ہوئے تو گلی کی ایک طرف چلے گئے. ناز و ادا، آج ناز و ادا ہو رہی ہے. سبحان اللہ الکریم. یار ناز تے کوئی بھی ہوئے، ہر ایک دا اپنا حق ہے کہ وہ ناز بخائے، پر انہاں دے ناز ہی وکھرے نے کہ جنہوں ویکھن والے رب دے محبوب پاک. ناز کسی دیکھنے والے کو دکھائے جاتے ہیں یا کوئی ناز اٹھانے والا ہو. آپ غور کر لیں میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں. تھک آپ گئے ہوں گے کیونکہ آج آپ نے جمعہ پڑھا ہے. سمجھ گئے؟ اللہ 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 اللہ. اب میں نے آپ کو کیا کہا، مجھے اس پر حدیث سنانا ہے. یہ نہیں میں نے کہا پڑھے گی، بلکہ مجھے شرف ہے کہ میں آپ کو حدیث سناؤں اپنے دادا مرشد کے شہر میں. حدیث کے راوی کہتے ہیں سرکار نے نماز پڑھائی، ایک سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کہ مجھے یہ گمان اور وہم ہوا کہ کہیں حضور کی روح اقدس وجود سے پرواز نہ کر گئی ہو. وہ کہتے ہیں میں نے سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھا کے آگے دیکھا. یہ بھی عاشقوں کا حال ہے. تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ حضور کی پشت پر ہے. فٹافٹ میں نے سجدے میں سر کر دیا. نماز تمام ہوئی تو میں نے عرض کی آقا آج سجدے کو آپ نے طول دیا ہے. اچھا کئی بچ خطیب نقیب وعدہ پاندے نے کہ 72 تسبیحاں پڑھ دیتیاں تو امام نے کہا میں 72 تن دے دوں گا. یار گالو آپ ہی ایڈی سونی ہے بچوں تانوں جالی پن کی لوڑ کیڑی نہیں سمجھ آئی. میں تو حیران ہوں کہ ان لوگوں کو کیا بیماری لگ گئی ہے. ایک سیدھی حدیث پاک ہے اور حسین ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا. آپ وہ راوی کے لفظ سنے نا، سجدہ اتنا لمبا تھا. وہ کہتے ہیں مجھے گمان ہوا کہیں حضور کا وصال نہ ہوگی، اتنا لمبا ہے. گل موگی ہے، کوئی چھوٹی جی گل ہے. تو جب بعد از نماز جناب نے عرض کی تو سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم سجدے میں تھے تو حسن آ گیا. یہاں حضرت امام یہ روایت امام حسن پاک کے بارے میں ہے.
فرما ہمارا شہزادہ حسن آ گیا. تو چونکہ وہ آتے ہی اکثر اس لیے تھے کہ نانا پاک سجدے میں ہو اور ہم ذرا کندھوں پہ سوار ہوں. ان کا بہت یا محتاط لفظوں کی ضرورت ہے، بارگاہ بہت بڑی ہے. نال جو ہے موبائل شبائل تے کیمرے لگ جاندے نے، پھر تو اور بندہ احتیاط نال ہی گل کرے. نہیں کہ ویسے ہم بے احتیاط بولتے ہیں، لیکن سارے جملے اور لفظ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے. معدے بڑے خراب ہیں، معدے بڑے خراب ہیں. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ دوڑ کر آتے ہیں اور اکثر ان کی جو پسندیدہ مقام ہے وہ یہ ہے کہ حضور سجدے میں ہو اور یہ حضور کی پشت انور پہ سوار ہو جائیں. یہ ان کا فیورٹ مقام ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ حسن جب آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے کہا کہ اب دیکھیں یہ بات آپ کے لیے قابل توجہ. ہم نے یہ خیال فرمایا کہ چلو یہ اپنا شوق پورا کر لے، یہ اپنی مرضی پوری کر لے، پھر ہم سر سجدے سے اٹھا دیں گے. اے تانوں گل سمجھانا پیا سی، ناز تے سارے ہی بخاندے نے، پر کوئی ناز چکن والا ہوئے نا پھر اس کا لطف ہوتا ہے. اور ان کریموں کے ناز جانے عالم اٹھا لے، یہی بہت بڑی شان، بہت بڑی عزت اور مقام کی بات ہے. چلو بھائی صاحب حدیث پوری کرے، وقت تو بہت ہو گیا. اچھا لو جناب، حضرت امام ادھر، حضرت امام ادھر، جانے عالم بھی پیچھے پیچھے. اب اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، کوئی وقت نہیں ہے. بس یوں ہی کہہ لیں کہ وہ جنت کا سارا حسن ہی سمٹ کے آج مدینے کی گلی میں پھر رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے حضور والا، اس کلام میں نا آپ جنت کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ اے جنت ایڈی سونی کیوں نہ ہوئے، اے جنت دا جنہ بھی بچ حسن بناوٹ ہے نا، اے حضور دے آستانہ شریف جڑا ہے نا، اے وہ دی نقل ہے. چلو اس کو سوکھا کر دیتے، ویسے تسی نعرے سارے نہ بھی سمجھو تو کوئی ڈرولے والی گل نہیں، نہ ضروری ہے. جو سب کو سمجھ نہیں وہ آگے کریں گے. عرض کرتے ہیں کہ یہ شبیہ تیرے بام و در کی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نا جی یہ کوٹھی جناب بڑی سونی بنائی، انہوں نے کہا بھائی انگلینڈوں نقشہ لے آئے ہیں، ایداں دا پورے فیصلہ بات کسی دا کار نہیں، ہم انگلینڈ سے فرانس سے فلان جگہ سے لائیں. تو اعلیٰ کہتے ہیں جنت بڑی خوبصورت ہے، تو کہتے ہیں خوبصورت کیوں نہ ہو، یہ حضور کے آستانے کی کاپی کی ہوئی ہے. یہ نعت ہوتی ہے سونیا میں مر گئی، ڈوب گئی، روڑ گئی، اڑ گئی، یہ نعت نہیں ہوتی. سب سے اولا والا ہمارا، سب سے بالا والا ہمارا، یہ نعت ہوتی ہے. سمجھائیے. پھر سرکار نے شہزادے کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ ان کی گردن کی گدی پہ، ایک زخن تھوڑی شریف کے نیچے رکھا، اور حضور نے اپنا سر انور جھکایا اور اپنے ہونٹ امام مظلوم کے ہونٹ پہ رکھ دیے، اور پھر حضور نے گوڑا بوسہ دیا اور ہونٹوں کو چوم کر اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. امام ترمذی نے اس کا یہ حصہ نقل کیا. آقا نے بوسہ دے کر نہ لاڈلے کو فرما حسین منی وانا من حسین. بڑے بڑوں نے اس کی ترجمہ شرح کی ہے، پر اعلیٰ حضرت قلب توڑ دیتا ہے. اعلیٰ حضرت اس حصے کا ترجمہ کیا حسین منی وانا من حسین. کیا ترجمہ کیا؟ حسین میرا، میں حسین کا. واہ، حسین منی وانا من حسین، حسین میرا، حسین میرا، میں حسین. آگے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے. آگے فرما حسین سبت من الاسباط، حسین اسبات میں سے ایک سبت ہے.
اب ذرا غور رکھنا غور رکھنا غور رکھنا. حسین میرا یہ گننا ہے حسین میرا میں حسین کا. اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے. حسین سبت ہے. کتنی بار نام آیا؟ کتنی بار؟ 4. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جنہوں نے سچی اہل بیت کی محبت سکھائی ہے. امام یہ حدیث کوٹ کر کے وجد میں آ گئے. امام لکھتے ہیں کہ جڑی گل سرکار نے فرمائی ہے یہ ایک بار نام حسین لے کر بھی ہو سکتی تھی. وہ کیسے؟ دیکھنا دھیان کرو، ترجمہ ہی سناؤں گا نا. حسین میرا میں اس کا. اللہ اس سے محبت کرے جو اس سے محبت کرے. اور یہ سبت ہے. اب کتنی بار نام آیا؟ پر کریم نے یوں نہیں فرمایا حسین میرا میں حسین کا. اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے. حسین سبت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بات ایک بار نام لے کر ہو سکتی تھی وہ 4 بار نام حسین لے کر ہوئی ہے. اب بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور کو اس نام حسین سے کتنا پیار ہے. بار بار ذکر چھیڑا جاتا ہے ہمیشہ محبوبوں کا، پیاروں کا. سمجھا گئی ہے؟ اور سرکار فرما رہے ہیں اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے. اور آپ کو ایک شاندار لنگر شریف حدیث کی دنیا کے نور کا ایک لنگر شریف میں پیش کرنے لگا ہوں. یہاں پر حدیث میں لفظ آئے ہیں سبت کے، سین بے اور توئیں. سبت. اچھا سبت کا لوگ ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں مفہومی، نواسوں میں سے نواسا ہے، بچوں میں سے بچہ ہے، یہ بھی کرتے ہیں. سبت کا ڈکشنری کے اعتبار سے معنی کیا ہے؟ سین بے اور توئیں. سبت سمجھا گی؟ سبت سین پھر آگے بے پھر توئیں. سبت کہتے ہیں اس درخت کو جس کی جڑیں زمین میں ہوں اور اس کی شاخیں چاروں جانب پھیلی ہوں. غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ بڑے غور سے جے تسی جناب صحیح طرح لنگر لینے کے لیے لفافے کا، برتن کا، جھولی کا رخ سیدھا نہ رکھا تے تہاڈی مرضی. ایک عظیم نکتہ حدیث پاک کے ضمن میں اپنے بزرگوں کی برکت سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب کریم نے پردہ فرمایا ہے تو شہزادوں کی عمریں 7 سے 8 سال کے درمیان تھیں. ٹھیک ہے، ممکن ہے حضور نے ان کو یہ 6 سال کی عمر میں فرمایا ہو، 5 سال کی عمر میں فرمایا ہو. یہی بات کہ حسین سبت ہے. اگر آپ اتنی سمجھ گئے تو سبت کا معنی کیا ہے؟ وہ درخت جس کی جڑیں زمین میں ہوں اور شاخیں پھیلی ہوئی ہوں. 61 ہجری میں پوری یزیدی کمینیت اور خباثت اور ظلم اور جور و جفا کی آندیاں ان کمینوں نے چلائی کربلا محلہ کے اندر. اور یزید پلید اور اس کی پوری جتنی بھی فورسز اور آگے اس کے وزراء ہیں اس کے حکم پر چاہتے یہ تھے کہ حضرت امام کی نسل پاک کا سلسلہ کربلا میں ختم کر دیں تاکہ کل کوئی حق کے لیے نہ اٹھے. یہ امام پاک کی اس دن عمر 10 محرم 61 ہجری کو 56 سال 5 ماہ 5 یا 4 دن کی تھی. 56 سال 5 ماہ یہ چند. اور جس دن میرے کریم نے فرمایا حسین سبت ہے اس دن ممکن ہے حضرت امام کی عمر 4.5 سال ہو، 5 سال ہو، 6 سال ہو، اس کے قریب قریب. 61 ہجری میں 56 سال کے امام کی پوری نسل کو مٹانے کے لیے پوری یزیدی حکومت جڑ گئی. پر ان کو نہیں پتا کہ حضور مدینے کی گلی میں فرما چکے ہیں کہ یہ میرا شہزادہ وہ درخت ہے جس کی شاخیں مشرق میں بھی ہوں گی، مغرب میں بھی ہوں گی، شمال میں بھی ہوں گی، جنوب میں بھی ہوں گی. یعنی اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے پر حسین وہ سبت ہے
جس کی نسل پاک کا فائدہ کرو. سبحان اللہ اور قبلہ سبحان اللہ حکیم الامت مفتی احمد خان نعیمی یہاں بڑی حسین بات لکھی ہے. انہوں نے کہا آپ بغور جائزہ لیں، حضرت امام حسن پاک کی اولاد پاک موجود ہے پر حسینی سیدوں کی تعداد زیادہ ہے. انہوں نے کہا اس کی کیا وجہ؟ کا وجہ یہی حضور نے امام حسین کو صبت فرمایا. سمجھ آئی ہے بات کی سمجھ آئی ہے؟ کون ان کو مٹا سکتا ہے؟ کربلا 10 محرم آئی گزر گئی. میں 11 محرم کو جلسے میں جا رہا تو ایک جگہ گاڑی رکی ٹریفک کی وجہ سے، تو رکشے میں گانے بج رہے تھے. 11 محرم کی بات ہے. یہ مثال میں نے کیوں دی؟ میں پھر جب اس دن وہاں جلسے میں پہنچا میں نے وہاں بھی یہ بات کی. یہ بات میں کئی جگہ کر چکا، آپ سے بھی کر رہا ہوں. یہ ہماری کون سی حسینیت ہے جی جو صرف 10 دن رہتی ہے؟ سید سجاد امام زین العابدین پاک کو تو کسی نے کربلا کے بعد مسکراتے بھی نہیں دیکھا. اور جب ان سے پوچھا حضور آپ مسکراتے بھی نہیں ہیں، کہا سرکار سیدنا یوسف علیہ السلام گم ہوئے تو حضرت یعقوب کی آنکھوں سے اشک نہیں رکتے تھے، اور میرے تو 18 حسین ماجبین کربلا کی ریت میں گم ہو گئے، اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ لبوں پہ مسکراہٹ کیوں نہیں آتی؟ یہی میں تقریر کے درمیان میں عرض کر رہا تھا، یہی اینڈ پہ عرض کر رہا ہوں. جسٹ فارمیلٹی نہیں، خانہ پوری نہیں، دل سے حسینی بننے کی ضرورت ہے. اور فقط 10 دن نہیں، ساری زندگی. وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ سیدوں نے کربلا کی ریت کو مسجد بنا دیا. ہم اپنے اپنے محلے کی مسجدیں آباد کریں، خود نماز پڑھیں، دوست اپنے دوستوں کو نمازی بنائیں. سیدوں نے عاشورہ کی رات بھی ان کے خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی. حدیث آپ سن چکے ہیں، قرآن اور اہل بیت و عترت کٹھے چھوڑیں، اور سر نیزے پر ہے تو امام پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. آج کے دن اکاؤنٹ کیجئے کہ کتنے دن پہلے ہم نے تلاوت کی تھی. دن، ہفتے، مہینے، سال بھی ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے تو کربلا کے خیموں میں تلاوت نہیں چھوڑی. ہم اے سی والی مسجدوں میں بھی تلاوت نہ کریں. بولیے محبت کہاں جائے گی؟ آئیں آج نیت کریں. اور آخری بات، حسینیت درس کیا ہے؟ حق پر قائم رہنے اور ڈٹ جانے کا. حق پر قائم رہنے اور ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے. اللہ اس پر ہمیں استقامت دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی زندگیوں میں چینج لائیں، تبدیلی لائیں عملی طور پر. نعرے ہم نے بہت لگا لیے، اب کام کا وقت ہے، نماز پڑھی جائے. امام نے کربلا میں خطبے میں فرمایا، لوگوں میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یوں حسینی بنے کہ اپنی زندگیوں سے جھوٹ نکال دیں. یوں حسینی بنے کہ اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکال دیا جائے پریکٹیکل. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہماری حاضری کو قبول کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.